أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین رحمت کے جس موضوع کا محترم عاقل بھائی نے ذکر کیا ہے، اس تعلق سے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انتہائی عظیم القدر وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس، عرش کے پاس، عرش کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کیا لکھا اس سے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ فرمایا کہ اس کتاب میں یہ تحریر ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غضب سے پہلے ہے، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی۔ رحمت پہلے ہے، غصہ اور غضب بعد میں ہے۔ یہ اس کتاب کی تحریر ہے۔ میں پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مراد۔ اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اور اگر وہ رحمت کے معاملے کی طرف توجہ نہ دے، اس کی پرواہ نہ کرے، اسے ٹھکرا دے، تو اللہ رب العزت پھر غضب کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کی طرف، قوموں کی طرف، بستیوں کی طرف اپنے انبیاء بھیجتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی شریعت ان تک پہنچاتا ہے۔ پیارے پیارے احکام انہیں عطا فرماتا ہے، بہترین دین اپنے انبیاء کے توسط سے ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ سارا رحمت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ قوم کس طرح بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تقریباً 600 سال کا وقفہ اور عرصہ ہے۔ اس دور کو فترت الرسل کا دور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء نہیں آ رہے، پیغام نہیں اتر رہے، ہدایت نہیں اتر رہی، اور یہ دور انتہائی تاریک دور شمار ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الى اہل الارض فماقته
عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الکتاب، کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا. یہ جو فطرت رسول کا دور ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، تمام زمین والوں کو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور سب نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی خوش نہ کر سکا. الا بقایا اہل الکتاب، ہاں تھوڑے سے اہل کتاب تھے جن کے پاس تورات و انجیل کا علم تھا، اور وہ ان تعلیمات پر قائم تھے، گامزن تھے. ان کے علاوہ باقی روئے زمین پر موجود تمام افراد نے اللہ کو ناراض کر دی. ہر گھر میں خرافات، شرک، بت پرستی، قبر پرستی، اور بزرگوں کی شان میں غلو، مختلف بدعات، خرافات، قتل و غارت گری، یہ تمام چیزیں عام تھیں. یہ تمام چیزیں عام تھیں. بے حیائی عام تھی. ان سے پوچھا جاتا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو، اس کی کیا حجت ہے؟ تو جواب میں وہ ایک ہی دلیل دیتے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری برادری ایسا ہی کرتی آئی ہے، تو ہم انہی کے نقش قدم کے پیروکار ہیں. یہ ان کی واحد حجت اور دلیل تھی جس کو قرآن نے ذکر کیا. اتنی بڑی جاہلیت کہ ایک فرد ایسا نہیں جو اللہ کو خوش کر دے. انتہائی تاریک ترین دور. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمانے لگا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ایک شخصیت جو انتہائی چنی ہوئی شخصیت تھی اس کا انتخاب کیا، اسے اپنا رسول بنایا اور اس قوم کی طرف مبعوث فرما دیا. یہ رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. رحمتی سبقت غضبی، رحمت پہلے ہے، غصہ بعد میں. رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا. اللہ کا رسول آ گیا، ایک افضل ترین انسان جس کا اخلاق، کردار، جس کا عقیدہ ایک مثالی تھا، جسے لوگ صادق و امین کہتے. بڑے بڑے قضایا پر ان سے فیصلے لیتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خیر قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل، سب سے پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا. پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اپنے پیغمبر کے صحابہ کا پایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا.
تو یہ ایک چنے ہوئے انسان مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے، دلائل لے کر آ گئے، براہین لے کر آ گئے، اللہ کی وحی لے کر آ گئے۔ اے قوم، رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں اس مضمون سے جو دین رحمت کا موضوع ہے، اس سے میں کئی جوانب پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک جانب یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ دین رحمت ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور دین میں کوئی تنگی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ یہ سختی اور تنگی مولویوں نے پیدا کر رکھی۔ یہ جانب بھی بڑی قابل غور ہے۔ اب اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرما چکے اور ایک نبی مبعوث ہو کر آ گیا۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں قدم قدم پر گناہ تھے، برائیاں تھیں، بدعقیدگی تھی، خرافات تھیں، شرک تھا، بدعات تھیں، اور ان تمام امور کے لیے ان کی واحد حجت یہ تھی کہ یہ سارے کام ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہماری برادری میں ایسا ہوتا آ رہا۔ اب بتائیے، نبی علیہ السلام آ گئے، اللہ کا نور آ گیا، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، یہ میرا دین جو ہے بڑا روشن اور چمکدار ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہے۔ اتنا پیارا دین آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ پورا دین پیش کر دیا، کوئی ایک نقطہ بھی چھپا کر نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، وہ میں نے بتا دی ہے، جنت کا پورا پروگرام تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو بھائی، اس تمام کے بعد اگر آج بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے باپ دادا کی بات مانوں گا، یا میں اپنی برادری کی بات مانوں گا، یا میں اپنے شیخ کی بات مانوں گا، یا میں اپنے پیر کی بات مانوں گا، یا میں اپنے امام کی بات مانوں گا، تم یہ بتاؤ کہ آج کے اس مسلمان میں اور جاہلیت کے دور کے اس کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنی تمام خرافات کے لیے برادری، قبیلہ اور آباء و اجداد کا نام لیتے، آج بھی یہ نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ کی تعلیم ہے، ہماری برادری میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد میں یہ طریقہ رائج ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں، ان دونوں پارٹیوں میں؟ ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں مشرکین نے جب یہ بات کہی تو اس وقت اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچی تھی، نبی علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی وحی موقوف تھی، اتر نہیں رہی تھی۔ اور آج کا مسلمان یہ ساری باتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اس پیغام کی موجودگی میں، قرآن و حدیث کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجودگی میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ انسان بھی اگر کہے کہ یہ دین رحمت ہے اور میں بچ جاؤں گا، نجات پالوں گا، تو یہ اس کی انتہائی کج فکری، اس کی ایک ایسی خوش فہمی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین رحمت ہے یقیناً، اور اللہ رب العزت پہلے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اور رحمت بھی ایسی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان اللہ خلق مئۃ رحمہ
اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دی، باقی 99 رحمتیں محفوظ ہیں جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ صرف ایک رحمت زمین پہ اتری ہے، یہ سارا رزق، یہ ماں باپ کی محبت، دوستوں کی محبت، حتیٰ کہ جانوروں کی آپس میں محبت، یہ سارا کا سارا اسی ایک رحمت کی بنا پر، اسی ایک رحمت کی بنا پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت ہم تک پہنچا دی۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور ان کی پیروی کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر رحمت کے بعد کون سا معاملہ ہے؟ اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا۔ رحمتی سبقت غضبی، رحمت پہلے ہے، غضب بعد میں۔ رحمت کا معاملہ ہو چکا، نبی آ چکا، دین ہم تک پہنچ چکا، قرآن و حدیث موجود ہے، اللہ کا نور موجود ہے، اس کی اگر ہم نے اطاعت کی، اس کا حق ادا کیا تو رحمت کا یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اور اگر ہم نے اس نور کی موجودگی میں، کتاب و سنت کی موجودگی میں دوسری آراء کو، دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کی رائے کو اس دین میں داخل کیا تو پھر رحمت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور غضب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کر سکے؟ کوئی فرد ہے ایسا؟ حدیث شفاعت آپ کے سامنے ہے کہ میدان محشر میں یہ خلق ماری ماری پھر رہی، انبیاء کے پاس جا رہی شفاعت کے لیے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہماری شفاعت کیجیے۔ اور ان تمام انبیاء کا ایک ہی جواب تھا کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ ہمارا پروردگار آج غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور ایسا غصہ آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے غضب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، عافیت کہ اس درس کو سمجھ لو اور محفوظ کر لو کہ رحمت کے معاملے کا دائرہ کار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا کے خود ہمیں دے دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ ایک چیز بھی ہماری خواہشات پر، ہماری برادری کی عقل پر، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی ثواب دید پر نہیں چھوڑی، ہر چیز خود بنا کر دے دی۔ یہ رحمت ہی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے یہ دین۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، جزئیات میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام رحمت پر منتج ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل اور بے شمار اجر، بے شمار ثواب اور اللہ کی رضا کے خزانے، محبتوں کے خزانے۔ کتنا عظیم الشان رحمت کا معاملہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی اخیہ فلہ قیرات ومن شہد حتی یدفن فلہ قیراتان، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے 1 قیرات اجر ملے گا، 1 قیرات اجر۔ اور جو شخص اس کے دفن میں شریک ہو جائے اسے 2 قیرات۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ فَأَصْغَرُ الْقِيرَاتِ مِثْلُ أُحُدٍ، قیرات کا وزن کیا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ یہ دین کی رحمت، یہ ایک عمل کتنا بڑا موجب رحمت ہے۔ اور اگر آپ یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں، بالکل
چند لمحات کا بلکہ ایک لمحے کا عمل. صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا امن القارئ فامنوا فان الملائکہ یؤمنون فمن وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ لوگوں جب امام والضالین کہہ کر آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کیسے؟ جیسے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آمین کیا تھا؟ مد بہا صوتہ رفع بہا صوتہ. جب آپ آمین کہتے اپنی آواز اونچی کرتے اور اپنی آواز کو کھینچتے. صحابہ کرام جب آپ کی اقتداء میں آمین کہتے تو للمسجد ضجہ، باوجود ہے کہ مسجد کھجور کی شاخوں اور تنوں سے بنی ہوئی تھی لیکن وہ صحابہ کی آمین کی آواز سے گونج اٹھتی، اتنا اونچی کہتے. فرمایا کہ اس طرح آمین کہو، اس لیے کہ اوپر فرشتے آمین کہتے. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کتنا بڑا عمل ہے. یہ دین رحمت. اور کوئی شخص اگر اس عمل کو چھوڑ دے اور آمین نہ کہے یا آہستہ کہے، سنت کے خلاف کہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کے معاملے کا اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، اتنا سا کام کر لو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیں، ٹھکرا دیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں، ہمارے امام کی تعلیم میں یہ بات شامل نہیں. میرے بھائی، یہ دین کسی شخصیت کی جاگیر ہے، اس پر کسی شخصیت کا ٹھیکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تعلق سے اپنی پوری خلق پر اپنی حجت کو تمام کیا ہے صرف ایک شخصیت کے ذریعے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرے تیسرے نام کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ کی اس تحفے کو آپ ٹھکرا دیں، اس انعام کو ٹھوکر مار دیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں، تو پھر میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے دو ہی معاملے ہیں، رحمتی سبقت غضبی. پہلے رحمت کا معاملہ، اسے نہیں مانتے تو پھر غضب اور غصے کا معاملہ. یہ بالکل چھوٹی مثالیں، اس طرح کی 20 مثالیں آپ کو مل جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نماز کو بندے اور پروردگار کی مناجات قرار دیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ حالت قیام میں باقاعدہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، باقاعدہ باتیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، اوپر سے اللہ جواب دیتا ہے کہ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا. یہ مکالمہ. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ اس کا یہی عقیدہ ہو کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں، اور مجھ ہی سے مدد طلب کرے، کسی اور سے نہیں. میرے بندے کے یہی لائق تھا اور بندے نے اس عقیدے کا اظہار کر دیا.
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ اب بندہ مانگ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام اترتا ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور اے اللہ ہمیں دو قوموں کے راستے سے بچانا، ایک مغضوب اور دوسرے ضالین۔ مغضوب علیہم وہ جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے، یہ یہودی ہیں جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، انہوں نے علم حاصل کر کے اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کر لی، عمل نہیں کیا۔ دوسرے ضالین عیسائی جن کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا، اپنی خواہشات پر چلے، بڑوں کی پیروی کرتے رہے، بزرگوں کی باتیں، فلاں کا فرمان اور فلاں کا قول۔ یا اللہ ہمیں ان دونوں قوموں کے راستے سے بچانا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ مجھ سے دین مانگے، بندے نے دین مانگا، اسے دین بھی دوں گا، اور جو مزید سوال کرے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ یہ مکالمہ، اور یہ مکالمہ، یہ مناجات سورہ فاتحہ کے ذریعے کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہے اور اللہ جواب دے رہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا، ایک ایسی صورت ہمیں عطا فرما دی کہ جو صورت واقعی خالق اور مخلوق کے مابین ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک مناجات ہے۔ لیکن ایک شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں، کہ ہمارے ہاں یہ نہیں، یہ پڑھنا ہمارے ہاں نہیں، ہمارے دین میں نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں۔ بتائیے اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، رحمت کا یا غضب کا؟ اللہ نے ایک انعام دیا، ایک بہترین انعام، بلکہ اسے نماز کہا، اسے نماز کہا، اور آپ ٹھکرا دیں اللہ کے اس انعام کو، اس بہترین عطیہ کو، کہ ایک بندہ دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مناجات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل وہ عام مثالیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی، کہ یہ دین کس قدر رحمت کا معاملہ کر رہا ہے، کس قدر رحمت کا معاملہ۔ تو میرے بھائی، اگر اس رحمت کے معاملے کو قبول نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور خود پیغمبر رحمت للعالمین ہے، ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی اطاعت کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اگر یہ لوگ صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں اور کسی کی نہیں، ہر معاملے میں، اعتقادی مسئلہ ہو، عبادات ہو، احکام ہو، خرید و فروخت ہو، شادی بیاہ ہو، ہر معاملے میں صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں، میرے پیغمبر کی مانیں، تو میں ان کو 4 نعمتیں دوں گا۔ لکان خیر اللہم، ہر قسم کی خیر دے دوں گا، وشد تثبیتا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دے دوں گا، طاقت مضبوط کر دوں گا، تم غالب ہوگے، دشمن مغلوب ہوگا۔ اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ غلبہ حاصل کرنا یہ ظاہری وسائل کے مرہون منت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مسلمان میدان جنگ میں اگر شکست کھاتا ہے تو اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس کا پروردگار چھوڑ دے۔ اللہ اگر ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن یغلب 12,000 من قلت اذا صبروا وصدقوا، میری امت کا لشکر اگر صرف 12,000 ہو، صرف 12,000، صرف 12,000
چاہے کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اس دنیا میں ملایین اور بلائین انسان بستے ہیں، لیکن میرے ماننے والے مسلمان صرف 12,000 ہو تو دنیا کی یہ ساری طاقتیں مل کر ان 12,000 کو مغلوب نہیں کر سکیں گے، ان پہ غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ فتح ان کی ہوگی، کامیابی ان کی ہوگی، کامرانی ان کی ہوگی، دنیا مغلوب ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن فرمایا کہ 2 شرطیں ہیں ساتھ، اذا صبروا وصدقوا، کہ وہ 12,000 افراد صبر کریں، صبر کرنے والے، اور دوسرا وہ سچے ہوں، سچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں سچے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سچے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہوں، جہاد کے مشن میں سچے ہوں، گفتار کے سچے ہوں، کردار کے سچے ہوں، ہر اعتبار سے صداقت ان کا نصب العین بن جائے۔ فرمایا کہ صرف 12,000 افراد پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، اور پوری دنیا مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فرمایا کہ وشد تثبیت، مقصد یہ کہ یہ ثابت قدمی، دشمن پر غلبہ اللہ کی توفیق سے ممکن، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی۔ یہ 2 نعمتیں، اگر پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو گے ہر قسم کی خیر دوں گا، اور دشمن پر غلبہ دوں گا، ثابت قدمی دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے سے دور ہو، 1 مہینے کی دوری ہو، تو اتنی دور بیٹھ کر بھی وہ مجھ سے میرے خوف سے کانپے گا، میرے خوف سے تھر تھرائے گا۔ کیوں؟ آخر نبی علیہ السلام کے پاس کیا چیز تھی؟ کوئی ایسا میزائل تھا جو 1 ماہ کی مسافت پر مار کرتا ہے؟ نہیں، یہ صرف تقوی اور ورع کا راستہ اور تعلق باللہ کا راستہ۔ اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت پیدا کر دی کہ اتنی دوری پر دشمن ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، مبتلا خوف ہے۔ اس کی اساس میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر صرف میرے پیغمبر کی اتباع کرتے رہو گے تو اپنی طرف سے اجر عظیم دوں گا، اجر عظیم، ایسا اجر جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، تمہارے فہم و گمان سے بڑھ کر۔ جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ کی حدیث ہے، جن کا قصہ معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہی روانہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ساتھیوں کو بھیج دیا، خود ٹھہرے رہے کہ جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آئے، عبداللہ کو سامنے دیکھا، فرمایا کہ یا عبداللہ لماذا لم تغدو معہم، اے عبداللہ تم ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وجوہات بیان کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاد کا سفر ہے، پتہ نہیں واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، جمعہ پڑھتے ہی تیز رفتاری سے جاؤں گا اور ساتھیوں کو جا ملوں گا، آپ کے فرمان میں تعطل بھی نہیں آئے گا، سارے کام بر وقت ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا لما ادرکت فضل غدوتہم، اے عبداللہ تم اس پوری زمین کے مالک بن جاؤ، زمین کے سارے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اور یہ سارے خزانے اللہ کی راہ میں لٹا دو، خرچ کر دو، تو پھر بھی ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے ایک جملے پر عمل کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہو چکے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَلَا آتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو اپنی طرف سے اجر عظیم کے ڈھیر لگا دوں گا، جس کی کیفیت اور کمیت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ دیکھیں کیسا رحمت کا معاملہ ہے۔ ان ساری باتوں میں تمہیں کیا کھوٹ نظر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کر کے دوسروں کی راہ کو اپناتے، ایسی ایسی کتابیں جو شرک و بدعت کا طومار، ایک تو
طوفان بدتمیزی قائم ہے۔ تو پھر میرے بھائی بات یہی ہے جو اللہ پاک نے فرما دی کہ رحمتی غضب سبقت غضبی، کہ پہلے رحمت کا معاملہ ہے، اگر تم نے اس کو ٹھکرا دیا تو پھر غضب کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے غضب کا متحمل کون ہو سکتا ہے؟ اس غضب کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو گے، ہر قسم کی خیر دوں گا، دشمن پر غلبہ دوں گا، اور پھر تمہیں اجر عظیم دوں گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم پر قائم رکھوں گا۔ یہ ایک ضمانت اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ وہ ذات بے پرواہ، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس طرف کیوں پھیرا۔ یہاں ضمانتیں موجود ہیں کہ تم میرے پیغمبر کا دامن تھام لو، اس دامن کو تھامے رہو۔ نماز پڑھو تو آپ کے طریقے سے، حج و عمرہ کرو آپ کے طریقے سے، زکوٰۃ دو آپ کے طریقے سے، فرائض ادا کرو آپ کے طریقے سے، نوافل ادا کرو آپ کے طریقے سے، گفتار ہو آپ کے طریقے سے، دنیا کے معاملات ہو آپ کے طریقے سے۔ تو کیا کروں گا؟ یہ ضمانت ہے کہ تمہیں صراط مستقیم پر اور حق پر قائم رکھوں گا، ثابت قدمی دوں گا، اور تمہارے دل کو نہیں پھیروں گا، تمہیں حق پر قائم رکھوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائی، یہ رحمت کا معاملہ کتنا عظیم الشان معاملہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ اسے قبول کرنے میں عافیت ہے کہ چھوٹا سا عمل محض اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی برکت سے کتنا عظیم ہو گیا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کو نظر آیا کمزور، پوچھا آپ کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا، آپ روزے کا ثواب بیان کر رہے تھے، میں نے اس کے بعد ٹھان لی کہ مستقل روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اس لیے سال بھر سے روزے رکھ رہا ہوں، کبھی دن کے وقت میرے گھر میں آگ نہیں جلی، شاید اس لیے کمزور ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا صام من صام العبد، جو شخص مستقل روزے رکھے گا اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک طرف آپ کا فرمان ہے من صام الیام البیض فکانما صام الدہر، کہ جو شخص صرف چاند کے 3 روزے رکھ لے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا کہ گویا اس شخص نے یہ 3 نہیں بلکہ زمانے بھر کے روزے رکھ لیے۔ زمانے بھر کے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں ایک صحابی کا عمل، وہ سال بھر کے روزے رکھ رہا ہے، ایک دن افطار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ثواب نہیں، کوئی روزہ نہیں، اور یہاں صرف 3 روزے زمانے بھر کے روزوں کے برابر۔ آپ فرق کیجئے، ان دونوں میں مقارنہ کیجئے۔ یہاں عمل کی کثرت ہے، یہاں قلت ہے، اور یہاں کثرت کے باوجود کوئی ثواب نہیں، اور یہاں قلت کے باوجود ثواب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فرق صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ بات کثرت عمل کی نہیں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، جو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت کا معاملہ کہ اس پیروی میں چھوٹا سا عمل کتنا بڑا بن گیا، کتنا عظیم الشان بن گیا، چھوٹی سی چیز کتنی بڑھ گئی۔ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ کتنا عظیم الشان رحمت کا معاملہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حسن اسلام المرء، اذا حسن اسلام المرء فكل حسنة يعملها تضاعف بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها لا تكتب إلا بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ سبحان اللہ۔ بندے کا اسلام اگر سمر جائے، بندہ اپنے اسلام کو سنوار لے۔ اسلام سنورتا ہے 3 چیزوں سے،
ایک ہے عقیدہ توحید کی صلابت سے کہ توحید پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو. دوسرا ثمرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اور تیسرا ثمرتا ہے کہ یہ سارا عمل اخلاص پر قائم ہو اور ریاکاری سے دور ہو. یہ تین چیزیں انسان کو اور اس کے عمل کو سجا دیتی ہیں, سنوار دیتی ہیں اور خوبصورت کر دیتی ہیں. توحید کی صلابت ہو, پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہو اور ہر عمل میں اخلاص کی شمولیت ہو. یہ حسن اسلام ہے. فرمایا کہ اس طرح تم اپنے اسلام کو سنوار لو. اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ جو نیکی تم کرو گے, جو بھی نیکی کرو گے, خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. ایک حج کرو گے 700 حج, ایک نماز پڑھو گے 700 نمازیں, ایک صدقہ دو گے 700 صدقہ, بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ. کتنا انعام ہے, کتنی رحمت ہے. میرے بندوں, میرے بھائیوں, جو بندہ ان تمام رحمتوں کو سن کر اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا, پھر وہی دین, وہی ٹھکوسلے, وہی برادری, بزرگوں کی باتیں, مشائخ کی باتیں, تو ایسا انسان تو اللہ تعالیٰ کے عظیم غضب کا نشانہ بنے گا, جس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا ابھی کہ کیسا غضب ہے. ابھی تو رحمت کی بات چل رہی ہے کہ بندے کا اسلام سج جائے, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے اس کا اسلام سمر جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو, خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو, بڑھا کر 700 کر دے گا. ابھی آپ نے سنا کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن گئی. جب یہ 700 ہوں گی تو 700 احد پہاڑ ایک بندے کے میزان اعمال میں ہوگا. کتنا وزن ہوگا غور کیجئے. صرف ایک کھجور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 700 بن گئی اور ہر کھجور احد پہاڑ بن گئی. کتنی نیکیاں ہیں, کتنا انعام ہے, کیسا یہ دین رحمت ہے. اور فرمایا کہ گناہوں کا معاملہ کیا ہوگا. اسلام اگر سچ جائے اور بندے سے گناہ ہو جائے, اس کا معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ وہ کل سیئۃ یعملها لا تکتب الا بمثلها. اگر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس گناہ کو ایک ہی لکھو, صرف ایک, 2 نہیں 3 نہیں. نیکیاں کرے تو 700 لکھو, گناہ کرے تو ایک ہی لکھو. لیکن نہیں, ابھی نہ لکھو, تھوڑا سا انتظار کرو. الا یتجاوز اللہ عنہا, اللہ اگر اس گناہ کو معاف کر دے تو لکھو ہی نہ, انتظار کرو. اللہ اگر معاف کر دے لکھو ہی نہ. کیسا یہ دین رحمت ہے, کتنی بہاریں. لیکن اس تمام کی اساس کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ جو ذات رحمت, جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا, اس کی اطاعت, اس کی اطاعت کرو گے تو یہ ساری رحمتیں اس کے مستحق بن جاؤ گے. پھر رحمت کا یہ جو طریق ہے یہ کس طرح پھیلا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, ان میں کتنی سہولت ہے. یعنی یہ سب کچھ رحمت ہے, یہ سب کچھ رحمت ہے. صرف دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, دن رات میں صرف 5 نمازیں. اور رحمت کا معاملہ یہ ہے, ان 5 کو باجماعت پڑھو گے 27 گنا بڑھ جائیں گے. رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے 50 فرض کی تھی, پھر کم کر کے 5 کر دی. ان 5 کو ادا کرو گے تو ثواب 50 ہی کا ملے گا. پہلے 50 فرض ہوئی تھی, ان 50 کا ایک ثواب تھا. نمازیں کم کر دی, ثواب وہی رکھا ہے. یہ 5 ادا کرو گے ثواب 50 ہی کا ملے گا. یہ دین رحمت نہیں ہے, رحمت کا معاملہ نہیں. صرف وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ, بیمار ہو تو وضو بھی نہ کرو, تیمم کر لو. پانی اگر نہ ہو کوئی فکر نہیں, تیمم کر لو. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لو. یا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لو. ان اعضاء کو ہلا نہیں سکتا, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو.
میں مسافر ہوں، قبلے کی سمت کا تعین نہیں، جس طرف منہ ہے پڑھ لو، کوشش کرو قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، اجتہاد کرو، اگر معلوم نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں۔ کیسا دین رحمت ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین پر چلنے والے میں کسے پسند کرتا ہوں؟ مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسافر وہ جو گھر سے نکلتا دوڑنا شروع کرتا ہے کہ جلد از جلد منزل تک پہنچ جاؤ، دوڑ رہا، صبح شام دوڑتا جا رہا ہے، سورج کی گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، دھوپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ نہیں، استعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ، مجھے وہ مسافر پسند ہے جو گھر سے نکلتا ہے، کچھ وقت صبح کی ٹھنڈک میں سفر کرتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر شام کو ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، وشیء من الدلجہ، اور کچھ وقت رات کی تاریکی میں چلتا ہے، اور اس طرح اپنا سفر آہستہ آہستہ سہولت کے ساتھ طے کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ مسافر پسند ہے۔ یعنی دین کس طرح کی سہولتیں چاہتا ہے اور کس طرح بندوں میں رحمت تقسیم کر رہا ہے۔ خاتون ایک صنف کمزور ہے، صنف نازک ہے، بہت شدت برداشت نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ ایک عورت اگر 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لے، ان نمازوں کا واقعی حق ادا کرے، اور پھر رمضان کے روزے رکھ لے پوری پابندی کے ساتھ، کہ روزے اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر رہ جائے تو بعد میں قضا دے، یہ 2 کام ہو گئے، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، شوہر کی فرما برداری کر لے، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھی بات یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ ان 4 امور کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے اور انجام دے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول کر حکم دے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ دین رحمت، کوئی سختی، کوئی شدت نہیں۔ ایک عورت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، اور اس عورت نے کہا کہ 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے گھر میں دیکھا صرف 3 کھجوریں تھی، وہ پیش کر دی۔ اس عورت نے ایک بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، وہ بھوکے فوراً کھا گئے۔ وہ عورت اپنے حصے کی کھجور منہ میں ڈالنے لگی تو اس کی جو اس کی ممتا تھی، جو اس کی شفقت تھی، وہ اس پر غالب آ گئی۔ اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنے بچوں کو کھلا دیے، خود بھوکی رہ گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھتی ہیں، نبی علیہ السلام آئے، انہیں بیان کیا کہ یہ عورت اور یہ اس کی رحم دلی، یہ اس کی محبت اور شفقت اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ یہ عورتیں حاملات مرضعات لولا ما تأتین الى ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ۔ یہ عورتیں پہلے حمل کی تکلیفیں برداشت کرنے والی اور پھر بچے کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی۔ فرمایا کہ اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، لولا ما تأتین الی ازواجہن، صرف یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ناشکری نہ کریں، نشوز نہ کریں، لتدخل مصلیاتہن الجنہ، تو جو نمازی عورتیں ہیں ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ کتنا یہ دین سہل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت للعالمین ہے۔
اللہ اکبر، یہ دین رحمت ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر اس رحمت کا حق ادا نہیں کرتے، جو صرف یہ ہے کہ یہ رحمت اللہ کا پیغمبر، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کی غلامی کرنی پڑے گی، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں، تو پھر یہ رحمت ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ جن میں سے میں نے بعض آپ کو سنائی، اور اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کی، اپنی منمانی کی، یا اپنے بڑوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر دوسرا معاملہ اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا، پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر دو چیزیں مسلط ہیں، دو چیزیں مسلط ہیں ان پر، دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب، ایسا عذاب جسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، نہ وہ دنیا میں خوش نہ وہ آخرت میں خوش۔ یہ پیغمبر کی نافرمانی کہ اگر تم نے اس دین رحمت کو قبول نہ کیا، اس رحمت کا حق ادا نہ کیا، اس رحمت کے معنی کو نہ سمجھا، تو پھر رحمت کے بعد غضب کا معاملہ، غضب کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ پہلے فرماتا ہے، جیسے آپ نے ایک خاتون کا سنا کہ صرف 4 کام کر لے جنت کے تمام دروازے کھلے، اور اگر ایک خاتون یہ نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عید کی نماز سے قبل کہ عید کے لیے عورتیں آئیں، اور سب آئیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں وہ آئیں، حتیٰ کہ شرعی مجبوری ہو نماز نہ پڑھتی ہو تو بھی آئیں، الگ ہو کر بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ کسی عورت کے پاس اگر چادر نہ ہو تو اپنی پڑوسن سے ادھار لے لے، پڑوسن کے پاس اگر ایک ہو تو دونوں اس ایک میں لپٹ کر آ جائیں، لیکن آئیں ضرور۔ یہ عیدگاہ میں عورت کا آنا ضروری، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے اعلان کے بعد ساری عورتیں آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد آپ خواتین کی طرف گئے اور کیا فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فانی اریدکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں، صدقہ دو کثرت سے، اور کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں تم زیادہ ہو اور مرد کم ہے۔ ایک عورت نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ کیوں، ہم زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ 2 اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، گالی گلوچ، سب و شتم، تانا زنی، تم اس کی عادی ہو۔ اور دوسری چیز شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ناشکری۔ فرمایا کہ یہ 2 اسباب تمہیں جہنم میں لے گئے۔ یہ غضب کا معاملہ، ایک رحمت کا کہ عورتیں صرف 4 کام کر لیں جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، اس نصیحت کو قبول نہیں کرتی تو پھر غضب کا معاملہ۔ پھر ہر چیز کا دوسرا رخ موجود ہے۔ آدمی نکاح کرے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، اگر نکاح کے بعد بھی وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں گے۔ یہ رحمت کا معاملہ اور یہ غضب کا معاملہ۔ ایک طرف تجارت ہے، خوب کماؤ خوب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، بس نمازیں پڑھ لو 5 وقت کی، فجر پڑھ کے نکل جاؤ اپنی تجارت کی طرف، ظہر تک کماؤ، ظہر پڑھنے آ جاؤ، ظہر کے بعد پھر کاروبار کرو، عصر تک کرو، عصر پڑھنے آ جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، خوب کماؤ، خزانے اکٹھے کرو۔ یہ کوئی شرعی مطلوب نہیں ہے کہ ہم مسکین اچھے ہیں، زیادہ مال طلب نہیں کرنا چاہیے، نہیں، مال میں اگر اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا حق ادا کرو تو خوب کماؤ، لیکن حلال تجارت کے ذریعے
جو اللہ نے حلال کی اور رحمت بنا دی. اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ. مثلا سود کھاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سود کھانا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. جب قیامت کے دن آؤ گے تمہارے ہاتھ میں اسلحہ دوں گا اور تم سے کہوں گا کہ آؤ اور مجھ سے لڑو, مجھ سے مقابلہ کرو. یہ غضب کا معاملہ ہے. ایک طرف رحمت ہے, ایک طرف غضب ہے, رد عمل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا, سود کا ایک لقمہ 30 بار کے زنا پر بھاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 70 شعبے, سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی ماں سے نکاح کر لے. یہ اللہ کا غضب ہے. ایسے شخص کا کیا ٹھکانہ ہے, کیا اس کی دنیا اور کیا اس کی آخرت, تصور کیجئے. تو اللہ رب العزت واقعتاً پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. اس معاملے کو قبول کر دو اللہ کے بندو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے. اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب, اس کی ناراضگی, جس کا کوئی نشانہ جو بن جائے گا وہ اس عذاب کا متحمل نہیں ہو سکے گا, وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا. میدان محشر کی ہولناکیاں, جن ہولناکیوں کے تصور سے, جن کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا, کتنا وہ ہولناک دن. پھر نہ اس کی دنیا محفوظ ہے نہ اس کی آخرت محفوظ ہے. میرے دوست اور بھائیو, پھر یہ دین رحمت ہے. کتنا سہل کہ بندہ ہے, خطا کار ہے, گناہ ہو سکتے ہیں, گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اساس فراہم کر دی, اس اساس پر قائم ہو جاؤ, گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. یہ رحمت کا معاملہ ہے. اس اساس پر قائم ہو جاؤ. وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کی توحید. وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی ایسی اطاعت جس میں کسی بدعت کا کوئی دخل نہ ہو. بندہ شرک سے پاک ہو اور بدعت سے پاک ہو, گناہوں کا ارتکاب کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے, اطاعت سنت کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا رحمت کا معاملہ ہے. گناہوں کی بخشش کے بے شمار طرق ہیں, بے شمار راستے. عقیدہ توحید گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے, شرک نہ ہو, تو میں تمام گناہوں کو پاک صاف کر کے اس زمین کو اپنی رحمت اور اپنی برکت سے بھر کے تجھے واپس لوٹا دوں گا. یہ گناہوں کی بخشش کے طرق. پھر توبہ کر لو, توبہ کر لو. ایک بار اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے. سچی توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. کتنے طرق ہیں. پھر ان الحسنات یذهبن السیئات, اگر گناہ کر کے تم نے اعمال صالحہ شروع کر دیے تو نیکیوں کی برکت سے گناہ ختم ہو جائیں گے. کتنے طرق ہیں. یہ دین رحمت. پھر اگر تمہیں دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تمہاری وہ تکلیف ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بخار سے گناہ جھڑتے ہیں. ایک شخص نے کہا مجھے آج تک بخار نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, یہاں سے بھاگ جاؤ, اس لیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. ہمیں بخار ہوتا ہے اور ہمارا بخار ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. کہ دنیا کی یہ تکلیفیں, یہ صدمے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم. خاتمے کے وقت عین اگر تم نے کوئی اچھی بات کہہ دی, کوئی نیکی کی بات کہہ دی, تو وہ خاتمہ, حسن خاتمہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو چھاڑ دے گا. کتنے طرق ہیں. یہ دین رحمت. پھر قیامت کا دن ہوگا, بہت سے امور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوں گے, جن میں سے ایک امر اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا.
اساس وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی دائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میں شفاعت صرف اس کی کروں گا جس کی اس حال میں موت آئے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، یعنی توحید کی اساس موجود ہو. کتنی رحمتوں کے خزانے. اور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کے بعد جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جسے ہم کسی دائرے میں محدود نہیں کر سکتے، کتنی اللہ کی رحمت ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے اور کبھی گر رہے کبھی اٹھ رہے، اور اسے اپنی بربادی کا تقریباً یقین. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے ارفعوا عنہ کبار ذنوبہ، جو اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، اسے پیش نہ کرنا ہے، صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے بندے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے کہ اس کے بڑے گناہ اٹھا دو، صرف چھوٹے گناہ پیش کرو. اب بندہ پہنچ گیا اللہ کے سامنے، چھوٹے گناہ پیش ہو رہے اور بڑی دقت سے پیش ہو رہے، بڑی باریک بینی سے پیش ہو رہے، اور بندہ ان کا اعتراف کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ یعترفها وهو یشفق من کبار ذنوبہ، وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور ساتھ ہی سوچ رہے کہ چھوٹے گناہ اس قدر باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، تو جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا. اور بڑے گناہ تو اللہ چھپانے کا پہلے آرڈر کر چکا ہے کہ بڑا گناہ ایک بھی پیش نہ کرنا. چھوٹے گناہ پیش ہوتے جا رہے ہیں، بندہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے. جب سارے گناہ ختم ہو گئے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو. ان سب کو نیکیاں بناتا، وہ سب نیکیاں بن گئی. اب یہ بندہ جو کانپ رہا تھا اس میں ایک دم ہمت آ گئی، جرأت آ گئی. وہ کہتا یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کر رکھے تھے، وہ کہاں گئے، وہ نظر نہیں آ رہے. پہلے ڈر رہا تھا، اب وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے بڑی جرأت کے ساتھ کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور کر رکھے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ اس دن ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری داڑھیں دیکھ لی، اتنا آپ ہنسے، کھلکھلا کے ہنسے، کیونکہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی. آج اس قدر ہنسے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی داڑھیں دیکھ لی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کہ گناہوں کی بخشش کے کیسے کیسے طرق اپنے بندوں کو مہیا کر دیے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں صرف اسی چیز کے ساتھ موقوف ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور کوئی راستہ نہیں. اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ رحمت آپ ہیں، رحمت آپ کے ذریعے آئی ہے، رحمت اللہ العالمین آپ ہیں. اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر سابقت غضبی، پھر اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا معاملہ ہے، اس کے غصے کا معاملہ ہے، اس کے لیے پھر تیار ہو جائے. تو پھر یہ ساری باتیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس دین رحمت کو سمجھیں اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو اپنا معمول بنا لیں. کوئی کام خلاف اطاعت نہ کریں، اس وقت تک کوئی عمل نہ کریں جب تک اس عمل کا کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو. جب ثابت ہو جائے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے تو پھر کریں کیسے، جیسے آپ نے کیا. یہ عمل کا مبدا، عمل کی اساس، عمل کا طریقہ، عمل کی ابتدا، عمل کا اختتام، یہ سب کا سب مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. پھر یہ دین رحمت ہے. وہ تمام رحمتیں، وہ تمام برکتیں آپ کو ملیں گی. بعض اوقات اس دین پر چلنے سے سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں انجام بہت میٹھا ہے.
جو عورت زنا کے کیس میں رجم ہوئی، بظاہر پتھروں سے ماری گئی، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا، یہ تکلیف ہے جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے منافی ہے. نہیں، یہ دین رحمت. اس کو عارضی طور پہ پتھر لگے، اس کی جان گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. یہ تو ایسی توبہ کر گئی، اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں. کیسا اجر! مائل اسلمی زنا کے کیس میں سنسار ہوا، پتھر پڑے، جان گئی، ایک عارضی تکلیف لاحق ہوئی، یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں کھور ہے. رجم ہوئے، برداشت کیا، تکلیف ملی، برداشت کی. انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آرام آئدن ینغم فی حال جنہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر میرے سامنے کر دیا ہے اور میں مائز اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. انجام کتنا میٹھا ہے! یہ سب دین رحمت. دین رحمت. اس دین میں قساوت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے. یہ آخر صاحب نے اشارہ کیا کہ اغیار اس دین کو بدنام کرتے ہیں. نہیں، یہ دین رحمت. اتنا رحمت کہ انسان تو کیا، جانوروں کے لیے بھی. ایک صحابی کے پاس 2 بکرے تھے، دونوں کو ذبح کرنا تھا. ایک کھڑا ہے، دوسرے کو سامنے ذبح کر رہا ہے، بکرا دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ ذبحتہ مرتین، تو اس زندہ بکرے کو تم نے 2 بار ذبح کیا. ایک بار اس نے اپنے بھائی اور اپنے ساتھی کے ذبح ہوتے کو دیکھا، اسے تکلیف ہوئی. دوسری بار ذبح ہوگا، تم نے 2 بار ذبح کیا. یہ دین رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی. کتنا رحمت کا معاملہ. میدان جنگ سب سے بڑی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہان قتل النساء والصبیان، کہ مشرکین دشمنوں کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کو نہ مارو، ان کے بوڑھوں کو نہ مارو. نحن حرب لمن حاربنا وسلم لمن سالمنا. جو ہم سے صلح کے ساتھ رہے گا ہم صلح کے ساتھ رہیں گے، جو لڑے گا اس سے لڑیں گے. یہ دین رحمت ہے کہ میدان قتال میں دشمن تمہارے وار کے نیچے آ جائے اور وہاں کلمہ پڑھ دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو. کیسی رحمت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتح الباری میں ابن حجر لائے ہیں حسن سند کے ساتھ. آپ کا فرمان ہے کہ اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر. کیا کہو گے اس دین کو؟ آپ کا فرمان ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے، یہ اس سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار مارے جائے. ایک طرف قتال کا میدان ہے، ایک طرف دعوت کا میدان ہے. میدان قتال میں میری تلوار سے 1000 کفار اگر قتل ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر. بتاؤ پھر یہ دین کیسے پھیلا، اس دین کی اساس کیا ہے، اور اس دین کے تعلقات کیسے ہیں اغیار کے ساتھ، کفار کے ساتھ. ذمہ کے احکام کیا ہے، معاہد کے احکام کیا ہے. یہ سب کا سب دین رحمت. میرے دوست اور بھائیوں، جو اساسی نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو موجود ہیں. پہلے رحمت کا معاملہ، پھر غضب کا معاملہ. رحمت کا معاملہ قائم ہے اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ اپنے پیغمبر کی بعثت کے ذریعے کیا. اس کی اطاعت کرو گے رحمت قائم رہے گی، رحمت ملے گی. اطاعت نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ، غصے کا معاملہ، دنیا کی ناکامیاں اور آخرت کا عذاب علیم اور دردناک عذاب. باقی رہا رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت، تو ایک حدیث کافی ہے صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا. بے شمار عبادتیں کرو، نیکیاں کرو، ریاستیں کرو. فرمایا کہ اپنی عبادات اور اپنے عمل کی بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟
فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ میرے عمل کائنات کے لیے اسوہ، نمونہ، مثال اور آئیڈیل ہے، لیکن اللہ کی رحمت جب تک مجھے ڈھانپ نہ رہے تب تک جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ رحمت کتنی اہم چیز ہے۔ ایک شخص میدان محشر میں پیش ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پوچھتا ہے اس کی کیا نیکی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ 500 سال کی عبادت، بڑی لمبی عمر تھی، 500 سال اس نے عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ، جنت میں داخل کرو میری رحمت کے ساتھ۔ وہ شخص بول اٹھا کہ یا اللہ میری 500 سال کی عبادت بھی تو ہے، اس کا کریڈٹ کیوں نہیں ملا؟ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ جنت میں لے جاؤ اس کی 500 سال کی عبادت کی وجہ سے۔ 3 بار اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ، اور تینوں بار وہ کہتا ہے وہ عبادت ہی یا رب، یا اللہ میری عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی عبادت کو تول لیتے، وزن کرتے ہیں اس کی عبادت کی کیا قیمت۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی وقت ایک میزان لایا جائے گا، اس کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت ہوگی، دوسرے میں اس کی دنیا کی کوئی ایک نعمت ہوگی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب اس کی 500 سال کی عبادت کا ایک آنکھ سے جو اللہ کی نعمت ہے وزن ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ بھاری پڑ جائے گی اور وہ عبادت ہلکی پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیری 500 سال کی عبادت کی یہ قیمت ہے کہ میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اب باقی نعمتیں دنیا کی، جنت کی اور آخرت کی، ان کا حساب۔ وہ شخص رو پڑے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ ان تمام نفوس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے کس قدر ضروری ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، اس کے لیے یہ دین رحمت ہے جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔